بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہوگا امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، حالات حاضرہ کے تناظر میں اور اس کا حل۔ آج کی گفتگو کے سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ جو آج تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوئی، آج دنیا کے جس کونے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا انالیسس کریں گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، تاکہ اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے سے ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمانی جذبات تمہارے بلند ترین ہوں۔ انسان دنیا کی حقیقی عظمتوں سے، زندگی کی حقیقی لذت سے اس وقت آشنا ہوتا ہے جب ایمانی جذبات میں مضبوطی بھی ہو اور پختگی بھی ہو۔ ایمانی جذبات مضبوط ہوں تو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، بندے کے سماجی مسائل ہوں یا معاشی، اس کا معاشرتی رویہ ہو یا عالمی وسائل کے حصول کے لیے تگ و دو، ایمانی جذبات کے بدلے اللہ اس کو ہر مقام پر اعلیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہی ایمانی جذبات کمزور پڑ جائیں تو نہ انفرادی زندگی کا سکون رہتا ہے، نہ اجتماعی ماحول میں، نہ سماجی پہلو سے خیر کے پہلو نظر آتے ہیں، نہ معاشی اور سوشل بیہیویئر کے اندر ایک دوسرے کے روابط میں خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ایمانی جذبے کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان ہر مقام پر کسی نہ کسی اعتبار سے انحطاط پذیر ہو جاتا ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہوگا کہ امت مسلمہ کس طرح زوال پذیر ہوئی۔ یہ تو وہ امت ہے، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی محبت، اے میرے محبوب کی امت، اس بات کو دل میں بٹھاؤ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن اے میرے محبوب کی امت، تمہارا ایک فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے جانا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی سربلندیاں عطا فرما دے گا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو یہ وہ مسلمان ہیں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے بعد صرف 10 سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ دور فاروقی میں 22 سے 26 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔
دور عثمانی میں 44 لاکھ مربع میل تک تقریباً آدھی دنیا تک اسلام پھیلا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور کے بعد دور بنو امیہ میں فتوحات ہیں، پھر دور بنو عباس میں مسلمانوں کا بڑا بلند مقام رہا، علم کے سوتے مسلمان کی ریاست میں بہے، عمر بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں قائم کردہ تعلیمی اداروں نے ترقی کی، جس کی وجہ سے مسلمان علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ معاشی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام دیا کہ یونانی فلسفے والوں کو اپنے اوپر گمنڈ تھا۔ دنیا کے اندر 400 سال تک یونانی فلسفہ راج کرتا رہا، اس کے بعد رومن امپائر کو، رومیوں کو اپنے فلسفے پر ناز رہا۔ تقریباً 200 سال تک دنیا پہ حکومت کرنے والا رومیوں کا فلسفہ، وہ یونانی ہو یا رومی، ان سب کو پچھاڑ کر اسلام نے 1000 سال تک پوری دنیا پہ راج کیا۔ 1000 سال تک علم مسلمانوں کی وراثت، سائنس میں علم طبیعات ہو، علم حیاتیات ہو، علم میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، بایو ہے، ہر میدان میں مسلمانوں نے عظیم کردار ادا کیا۔ جابر بن حیان سے لے کے ابن ہیثم تک، اور میتھمیٹکس میں جیومیٹری سے لے کر ڈفرنٹ تناسب اور نسبت کی تمام ویلیوز کو متعارف کرانے میں مسلمانوں کا زبردست ہاتھ ہے، اور متداول و غیر متداول علوم میں، مروجہ اور غیر مروجہ علوم میں مسلمانوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی، یورپ بھی دامن پھیلا کے بھیک مانگتا تھا، مسلمانوں یہ سائنس کیا ہے ہمیں بھی بتاؤ۔ مسلمان کیمیا دان، بڑے بڑے کیمسٹ اس مقام پر آگے آئے، اور انہوں نے اپنی تاریخ کو رقم کیا۔ جن لوگوں نے سائنس کی بنیاد رکھی، علم کیمیا، کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھمیٹکس، سوشل سائنسز کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے اندر مسلمان آگے بڑھے۔ عملی طور پر مسلمانوں کی کتابیں ایک عرصہ تک یورپ کے نصاب میں شامل رہیں۔ وہ مسلمان آج کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، نہ علم کی ترقی رہی، نہ ایکسپیریمنٹ کا دور رہا، نہ تجربات کی زندگی رہی، نہ عمل، نہ علم۔ تو پھر کیا وجہ ہے آج مسلمان پھر کس طرح وہ دوبارہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کے ہمارے گفتگو کا یہ ایبسٹریکٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یاد رکھیے 1700 عیسوی کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ یورپ اب صرف 300 سال سے دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ نوجوان نسل یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ سے یورپ کا راج ہے۔ یورپ 300 سال سے راج کر رہا ہے، مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا پہ راج کیا ہے، اپنے علم کا لوہا منوایا ہے۔ وہ ہماری وجہ سے کہ ہم علم و عمل سے دور ہوئے، ہم تحقیقی میدان کو چھوڑ کر روایتی علم کے طور طریقوں پر آئے، تو پھر جس نے تحقیق کو اپنایا دنیا نے تو اسی کو مانا، جس نے علوم کے اندر اپنی عظمت کا لوہا منوایا دنیا نے تو پھر اسی کی عظمت کو مانا۔ اس لیے گرامی کے حضرات، تاریخ اسلام میں جہاں یہ چمکدار ہمارے دور رہے، مسلمانوں کا
دنیا میں بہترین وقار رہا اور سر اٹھا کے جینے والے یہ مسلمان جو ہر شعبہ میں اپنی علمی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اگر میں صرف آپ کے سامنے مسلمانوں کے علوم حدیث پر بات کروں تو ایسا کردار مسلمانوں نے ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آنے والے راویوں کی زندگی کو اکٹھا کیا، 6 لاکھ لوگوں کی زندگی کو لکھ کے محفوظ فرما لیا۔ علم اسماء الرجال، محبوب خدا کی حدیث کی ایتھینٹکسٹی پہ بات کی تو علم الجرح و تعدیل کا آغاز کیا۔ آج دنیا کے ذہین ترین 40 افراد کا انتخاب کیا جائے، دنیا کے سب سے تیز ترین چلنے والے کمپیوٹر ان کے سامنے ہوں، دنیا کے تمام معاشی معاملات سے ہٹا کر ان کو صرف ان کمپیوٹر کے سامنے بٹھا کے کہا جائے کہ تم یہ کام کرو، دنیا کے 40 ذہین ترین اعلیٰ ترین کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلے امام بخاری نے کر کے دکھا دیا، جو اکیلے امام احمد بن حنبل نے کر کے دکھا دیا۔ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ رسول اللہ کی سند پہ بات کریں تو دنیا انگشتے بدندار رہ جائے، متن حدیث پہ بولنا شروع کریں تو لوگوں کی عقلیں ورطہ حیرت میں آ جائیں، یہ کیسے انسان ہے، اللہ نے ان کو کیسا کمال حافظہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایک مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ امام ظفر سے عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے جوتا باہر دروازے پہ رکھ کے بات شروع کریں تو گفتگو اتنی طویل ہو کہ فجر کی اذانیں ہو جائیں اور جوتا اٹھا کے پھر امام صاحب مسجد میں داخل ہو جائیں۔ علم جن پر ناز کرتا ہے، جو اپنے بیٹی کی وصیت میں 5 لاکھ حدیثوں کا انتخاب کریں، جنہوں نے 84 لاکھ مسائل کا استنباط کر کے 60 مجتہد اور ہزاروں افراد تک فقہ حنفی کا فیض پہنچایا، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے چہروں کو غیروں نے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کہ جن کے چہرے اتنے پاک اور صاف ہیں، اللہ نے ان کے باطن کو کتنا صاف رکھا ہوگا۔ آپ کو میری اس گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ دنیا کے تمام شعبہ جات پہ کام کرنے والے، دنیا کے دیگر علوم پہ کام کرنے والے صرف الفاظ کی منہ شگافیوں تک رہے، علم کے اندر فلسفیانیہ بحث کرتے رہے، وہ فلاسفر بنے، یونانی فلسفہ رہا، رومن امپائر کا فلسفہ رہا، مسلمانوں نے علم اور عمل سے پوری دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوایا۔ جب ان کی زبان پہ اگر علم کیمیا کی بات ہے، علم حیاتیات اور بایولوجی کی بات ہے، اگر میتھمیٹک کی بات ہے، تو ادھر سے مسلمان اللہ کا قرآن پڑھ کے اس سے استدلال کر رہے تھے۔ فزکس کو مسلمان سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ گریوٹی کو مسلمان سے بڑھ کر کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ اور یہ کائنات کی سپیس کو اور اس کی ویلاسٹی کو اور یہ تمام کی تمام چیزوں کو مسلمان سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے؟ کہ اگر آج ایک فزکس پہ بات کرنے والا اگر یہ تھیوری پیش کرے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے، آج کا سائنسدان فزکس پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی روشنی کی رفتار سے چلے گا تو ٹائم ڈیلیشن ہو جائے گا۔ اس نے یہ تھیوری پیش کرنے کے بعد نیچے لکھا پریکٹیکلی اس کو کوئی پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ روشنی کی رفتار سے کوئی چل ہی نہیں سکا۔ آج ایک غیر مسلم فزکس پر کائنات کی سپیس پہ بات کرتا ہے، سپیڈ آف لائٹ پہ بات کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کا پریکٹیکلی کوئی بھی نمونہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے، وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی پیش کرتا ہے، وہ سپیڈ آف لائٹ کی بات بھی کرتا ہے، وہ کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن کی تھیوری پیش کر کے کہتا ہے کہ اے سائنسدانوں، تم کہتے ہو کہ روشنی کی رفتار سے چلنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، روشنی کو برق کہتے ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو معراج کی رات صرف برق پہ نہیں براق پہ سوار ہو کے رب کی بارگاہ میں گئے ہیں۔
اللہ اکبر. وہ صرف سپیڈ آف لائٹ سے نہیں گئے. سپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ ہمارے آقا تو سپیڈ آف لائٹ کے بھی ہزارہ درجے بلند، جو اللہ نے برق سے بڑھ کر براق، جو برق کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح ٹائم ڈیلیشن کے ساتھ بلایا کہ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے. ہمارے آقا رب کی بارگاہ میں جا کے ساتوں آسمانوں سے ہو کے جنت دوزخ دیکھ کے واپس آ گئے. یہی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. ٹائم اور سپیس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی پرفارم کیا ہے. پتہ چلا یہ علم سارے مسلمانوں کے تھے، لیکن جب سے ہم نے اس کو چھوڑا، غیروں نے اپنا کر آج ہمیں زوال میں مبتلا کر دیا. میں نے یہ بات کہی تو مجھے ایک صاحب نے کہا ہماری وراثت علم کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. جتنے علوم ابھی بننے تھے، خواہ وہ سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھیں یا بنیادی سائنسز سے تعلق رکھیں یا سائنسز کے ڈفرنٹ شعبہ جات سے تعلق رکھیں، جب اللہ فرماتا ہے کلہا تو حضرت آدم کے سینے میں اللہ نے ہر علم کے معنی اور مطلب کو ودیعت فرما دیا. تو بتائیے حضرت آدم پہلے انسان مسلمان ہے تو یہ علم مسلمان کی وراثت ہوا کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کی وراثت ہے. اس لیے گرامی حضرات، آج جس درد دل کے ساتھ اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور پھر اس کا حل، سقوط غرناطہ یا سقوط اندلس اسلامی تاریخ کا ایسا سیاہ باب ہے جس سے پھر مسلمانوں کی حکمرانی اور رعب اور دبدبے کا زوال شروع ہوا. مسلمان جب تک اپنے رعب اور دبدبے کے ساتھ دنیا کے سامنے رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکی. سقوط غرناطہ اور سقوط اندلس کے بعد یورپ کی نشاط ثانیہ کا نیا دور افق عالم پہ نمودار ہوتا ہے. مجھے یہاں علامہ اقبال کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. اقبال نے کہا تھا مسلمانوں اپنے مدارس کی حفاظت کرنا، وگرنہ اندلس اور غرناطہ جیسے کھنڈرات جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا جو شعار مدارس سے بلند تھا، جہاں بخاری و مسلم کی تلاوت کی جاتی تھی، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جب اندلس کے مدارس اور غرناطہ کے سقوط کے بعد ان مدارس سے قال الرسول اور قال اللہ کی صدائیں بند ہوئیں تو مسلمان باوجود اپنی تمام کی تمام عبادت و ریاضت کے آہستہ آہستہ اپنا وجود دنیا سے کھو بیٹھے. آج ہمارے دینی مدارس میں بھی اس طرح کا ماحول نہ رہا، علم اور تحقیق کی بات نہ رہی، اور جو مدارس تھے ان کو پری پلان طریقے کے ساتھ بند کرنے کے لیے حکومت نے اور دیگر اداروں نے طرح طرح کے پلان تیار کیے. یاد رکھیے، جب مسلمان اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی نہیں پہچانتا، انہی مدارس میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا وہی علم طب پڑھنے والے تھے. انہوں نے ہی طب کے میدان میں اعلیٰ خدمات سر انجام دی. میڈیکل کے اندر بڑے بڑے فارمولے جو ایجاد کیے وہ انہی مدارس میں پڑھنے والے، قرآن و سنت کا درس دینے والے اور اپنے دامن میں قرآن و سنت کی تعلیمات رکھنے والے. تو گرامی حضرات، مسلمان کو اپنے ماضی سے سبق لینے کے لیے اور علمی اور تحقیقی میدان میں ترقی کے لیے آج عملی طور پر کوشش کرنا ہوگی. اور انسان جب تک آپس کے خلفشار اور اختلاف میں رہے تو کبھی بھی اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی، تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی. ہمارے ہاں تو عجیب معاملہ ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کا نظام چلانا ہے وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک دوسروں کی بازو توڑ رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں ایک دوسروں کو. تو کیا آج کا نوجوان سیکھے گا؟ کون سی تہذیب آئے گی؟
کس طرح ہم آگے بڑھنے کی بات کریں گے؟ اسی وجہ سے وڈیرا سسٹم اور اپنے آپ کو باقیوں سے ممتاز سمجھنا، پیسے دولت کی چکا چوند کے اندر اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے استعمال کرنا، اس نے ہمارے اندر کریٹیویٹی کو ختم کر دیا، تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ گرامی قدرات، باوجود اس کے کہ سقوط غرناطہ اور سقوط اندلس ہوا، یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں دل تھام کے سنیے گا، مسلمان اس وقت ان کی کمر توڑ دی گئی جس وقت مسلمانوں کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کوششیں کی۔ جب کلمہ پڑھنے والے لباس خضر میں آ کر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے، اغیار کی سازشوں سے اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کبھی بھی مسلمان بام عروج پہ نہیں جا سکتا۔ پھر برا یہ ہوا کہ جس وقت یورپ کی سازش سے خلافت عثمانیہ یا اسلامی خلافت کا جو آخری قلعہ اور آخری امید تھی، جب اس کو منہدم کیا گیا تو امت مسلمہ کی جو رہی صحیح قوت اور طاقت تھی اس نے بھی دم توڑ دیا۔ دشمنان اسلام اپنے درینہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے کوشش میں تھے۔ جب مسلمان خلافت عثمانیہ کو توڑ رہے تھے، مسلمانوں کے اندر سے ہی ایسے پیدا ہوئے ابو الفضل اور فیضی جیسے، جنہوں نے مسلمانوں کو اندر سے ہی نقصان پہنچایا۔ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہی مسلمانوں کی سیاسی، اقتصادی، تہذیبی، تعلیمی، تمام دینی رہنمائی ختم ہوئی، اور مسلمان اپنے اوپر یورپ کا رنگ چڑھا کر اپنے آپ کو ترقی کی طرف لانے کے لیے یورپ کے نکالی کے اندر مصروف ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کریمی صاحب، یورپ کی آپ مخالفت کرتے ہیں، ہر چیز تو آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ماڈرنزم کی طرف آئیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ویسٹرنزم میں نہ جائیں۔ ماڈرنزم میں یہی ہے کہ آپ پنکھا استعمال کر رہے ہیں، آج ڈفرینٹ چیزیں یوز کر رہے ہیں، کر لیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ماڈرنزم میں چلتے چلتے مسلمان ویسٹرنزم میں چلے گئے، مغربی سوچ میں چلے گئے، مغربیت ان پہ چھا گئی، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنی عظمت رفتہ کو چھوڑ کر غیر کی تمام چیزوں کو اصل اور حقیقت سمجھنے لگے، اور پھر اس طرح مسلمانوں کے اوپر انحطاط اور زوال کے سائے منڈلائے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے ہی مسلمان سارے کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مسلمان سمجھتے شاید کہ ہم اپنے اپنے ممالک میں آرام سے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل تھا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ ازل سے یہ رہا ہے کہ بو لہبی فکر چراغ مصطفی کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، دشمنان اسلام اسلامی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ مسلمان جب تک ایک امیر کے ساتھ جڑے رہے، اتحاد و یگانگت کے اصول پر گامزن رہ کر پوری دنیا میں ایک پیغام رائج کیا۔ اس لیے اقبال نے کہا کوئی ملک نہیں ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر۔ ہمیں کہہ دیا یہ افغانی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ یمنی ہے، یہ فلسطینی ہے، یہ پاکستانی ہے، ہمیں قومیت میں بانٹ دیا۔ اقبال کہتے ہیں یہ اخوت نہیں ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے کہ میرے مسلمان بھائی کو کانٹا چبھا ہے۔ اور سرکار نے یہ فلسفہ بیان کیا، المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی آج میرے پاؤں کو بخار رہا ہے، پاؤں کا نہیں ہے، پورا جسم بخار میں شریک ہے۔
سرکار فرماتے مومن بھی سارے ایک ہی جسم کی طرح ہیں۔ اگر یہ اتحاد و یگانگت ہوتی، مجھے بتائیے اب پھر دوبارہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر دی گئی۔ سویڈن کے اندر قرآن پاک کو کل آگ لگا دی، نعوذ باللہ۔ کیا کسی کی جرت تھی؟ جب انہوں نے ٹکڑیوں میں بانٹا، کشمیری اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، فلسطینی پھر لڑ رہا ہے، اسرائیل گنڈے نے پھر حملہ کر دیا۔ ہر رمضان میں پچھلی مرتبہ اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگوں پر گولیاں مار دی۔ مسجد اقصی قبلہ اول، آج فلسطینی اپنے حق کے لیے کھڑا ہے، پاکستانی اپنی بات کر رہا ہے۔ پاکستانی تو خود اندرونی طور پہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے۔ جو ادارے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تھے، وہ ادارے تو اپنے اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی بازو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے گتھم گتھا ہے۔ یہ اختلاف اور انتشار اتنا برا ہے، برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ملایا، اخوت کا درس دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہی جاہلیت تو مٹانے آئے تھے کہ تو فلانی پارٹی کا، تو فلانے پارٹی کا ہے۔ آج کیا پارٹیوں کی محبت؟ اس دور میں قبائلی محبت تھی، لوگ ایک دوسرے کے حلیف ہوتے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ بنی غفار کا ہے، یہ بنی جوہینہ کا ہے، اور ان کی آپس کے اندر جن کے ساتھ حلف کے اعتبار سے محبتیں ہوتی وہ ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے تھے۔ ہمارے آقا نے قبائلی تفریق مٹا کے کہا سنو، الا من کل امور جاہلیت تحت قدمی مودون۔ سرکار نے اپنے آخری خطبہ نے یہ نہیں کہا کہ جاہلیت ختم ہے، فرمایا لوگوں میں جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ روندنے کا کہا تاکہ نفرت پیدا ہو اور کوئی جاہلیت کی طرف نہ جائے۔ فرمایا روند دیا میں نے۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی ذات برادری، کوئی کالے گورے پہ فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر عزت ہے تو صرف وہ تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ لائے کوئی ہیومن رائٹس کا ایسا قانون جو ہمارے آقا نے دیا اور ساری انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ وہ صورتحال تھی جو ہمیں کامیاب کر سکتی تھی۔ ہمارے زوال کا دوسرا سبب ملکی آئین اور دستور کا الگ الگ ہونا ہے۔ اگر اس وقت ہم انالیسس کریں اوورآل، اگر عالم اسلام کے سارے مسلمان ملے، تقریباً 57 کے قریب ریاستیں ہیں ہماری، دنیا کو چلانے کے جو وسائل ہیں ان میں سے 70% وسائل مسلمان ملکوں کے پاس ہے۔ 70%۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اس وقت روئے زمین پر ہیں۔ جب سے یہ روئے زمین بنی ہے، تعداد کے لحاظ سے کبھی بھی مسلمان اتنی تعداد میں نہیں ہوئے۔ دنیا کی سب سے زیادہ فیکس آمدنی ایک اسلامی ملک کی ہے، کویت۔ تیل سارا ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد بھی کس طرح غیروں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ اگر مسلم اقوام متحدہ بن جائے اور سارے مسلمان ایک قاعدے قانون کے مطابق اپنے اپنے ملک کے اندر زندگی گزاریں تو دیکھیں کس طرح پھر پوری دنیا کے مسلمان ایک ہونے سے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نے صورتحال جدا رکھی، یہ تو تھی عالمی بات، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اپنے ممالک کی۔ ہمارے ملک کا ملکی آئین دستور اور ہے اور دین کے معاملات اور ہیں۔ اگر کوئی بات دین کے حوالے سے کرتا ہے، کہتے جی یہ تو مسجد کی کرنے والی بات ہے، پارلیمنٹ میں کرنے والی نہیں ہے۔ خاص سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، معیشت الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، کاروباری معاملات الگ ہیں، دین الگ ہے۔ لوگوں نے الگ سمجھا، جب الگ سمجھا تو پھر زوال شروع ہو گیا۔ اس دین نے تو ہر طبقے میں ہماری رہنمائی کی ہے، انسانی خیالات و افکار کو محدود نہیں رکھا بلکہ مسلمانوں کو اعلیٰ فکر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ مائدہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔
اور دوسرے مقام فرمایا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے، اور ایک مقام فرمایا فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ آج ہماری عدالت کا نظام جدا ہے۔ جس دادے نے کیس عدالت میں پیش کیا تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا ہی مر گیا، پوتا جا کے اس کا فیصلہ وصول کر رہا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام ایک عورت کو 30 سال کے بعد کہتا ہے کہ تو آج بے گناہ ثابت ہوئی، 30 سال عدالت کے باہر نکل کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے وہ پکارتی ہے، آج نہ میرا شوہر سر پہ رہا، نہ میرا باپ سر پہ رہا، نہ میرا بھائی سر پہ رہا، جس شک کی وجہ سے 30 سال مجھے عدالت میں رکھا اور سلاخوں کے پیچھے رکھا، مجھے انصاف نہ ملا، آج 30 سال کے بعد میں کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں؟ وہ عدالت جو 30 سال کسی کو فیصلہ نہ سنا سکی، وہ رات 12 بجے کھول کر فیصلہ سنا دے دی۔ جہاں قانون بک جائے، جہاں امیر کے لیے رات 12 بجے عدالت کھلے اور غریب اپنی ایڑیاں رگڑتا رہے اور اس کو فیصلے کا اور اس کے کیس کا اس کو حل نہ دیا جائے، تو پھر وہ امت زوال کی طرف آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، حضرت اسامہ بن زید نے عرض کیا پیارے آقا ہاتھ کاٹنے والی سزا سے تھوڑی سی نرمی کریں، میرے آقا جلال میں آ گئے، اور میں پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ غریبوں پہ تمام کے تمام کیس ڈالتے، غریبوں پہ سزائیں ڈالتے، امیروں کو چھوڑتے۔ فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا۔ لاؤ دنیا میں مثال ایسے عدل و انصاف کی، جہاں فاروق اعظم بھی ہوں تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کانپ رہے ہیں، جہاں حضرت مولا علی بھی ہوں اپنی زرہ کے لیے اپنے بیٹے اور غلام کو گواہی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جب کسی ملک میں انصاف آ جائے تو عدالتیں ویران ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور جس وقت انصاف چلا جائے تو پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، عدالتیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں میں خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ آج ہمارے حکمران فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمانی جذبات ہی کمزور ہو گئے۔ خدا کی قسم صحابہ کے پاس کچھ نہ تھا، غیرت ایمانی تھی، پھٹی ہوئی پگڑی، تلوار پہ دندانے، چہرے پہ بھوک کے آثار۔ جس وقت ڈیلیگیشن گیا اور کفار سے جا کے جب بات کی، انہوں نے ہنس کے کہا آؤ ہم تمہیں روٹی دیتے ہیں، تم ہم سے کیا لڑو گے، تمہارے چہرے پر تو بھوک کے آثار ہے۔ صحابہ نے کہا ہماری پھٹی ہوئی پگڑیاں، تلوار پہ دندانے اور چہرے پہ بھوک کے آثار نہ دیکھو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان تلوار سے نہیں قوت ایمان سے لڑتا ہے۔ اور جب میدان میں اترے اور مسلمانوں نے زنگ آلود تلواروں سے جب گردنیں کاٹی، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہم پہ غالب ہوئے؟ کہا وجہ یہ ہے ہمارا سپاہی ہر ایک کہتا ہے میں بچ جاؤں، مسلمانوں کا ہر سپاہی کہتا ہے شہادت پہلے مجھے نصیب ہو جائے۔ ہماری تاریخ اتنی تابناک ہے کہ موتا میں 3000 گئے، رومی 2 لاکھ کا لشکر لے کر تکبر و نخوت سے آئے کہ ہم مسلمان 3000 کو ایسے چٹکی بجاتے ہوئے ختم کریں گے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور گھس گئے اور اپنی ایک تلوار سے 9 تلواریں توڑی۔ 3000 کا لشکر ایک صحابی کے مقابلے میں 67 کافر آئے، انہوں نے 2 لاکھ کو کچلتے ہوئے کامیابی کے ساتھ مسلمان مدینہ منورہ میں واپس آ گئے۔ ایسی قوم ہے مسلمان، جباری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، ہمارے حکمران اپنے آپ کو خود بیکاری کہہ رہے ہیں تو عوام کا کیا بنے گا؟ ہم کوئی بیکاری نہیں ہے، اللہ نے سب سے بڑی دولت ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے۔
جب یہ ایمان کی دولت آئے، علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوشائے دامان اوست۔ یہ ایمان جس کے دل میں سچا ہو، اللہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ گرامی قدرات، ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ اسلامی اور عصری علوم مسلمانوں کی پسماندگی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ ڈاکٹر بھی بنیں، آپ انجینئر بھی بنیں، آپ سائنسز میں آگے بڑھیں، آپ ہیومینٹیز میں آگے بڑھیں، سوشل سائنسز میں آگے بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ خدا را اللہ اس کے رسول کے فرمان میں بھی آگے بڑھیں۔ جو آج ہمارے اداروں میں نہ رہا، ہمارے اداروں میں ڈگری ہولڈر پیدا ہوئے، سفید اور کالے کوٹ والے پیدا ہوئے، مریض اپنے بستر پہ تڑپ رہا ہے، کالے کوٹ والا سفید کوٹ والے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے، وہ کہتا میرا کوٹ بڑا، وہ کہتا میرا کوٹ بڑا ہے، اور مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے۔ ہم نے ڈگری ہولڈر پیدا کیے، انسانیت سے پیار کرنے والے پیدا نہ کیے۔ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کے ذہن میں مغربی تہذیب کو اپنانے کا غلبہ۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم داڑھیوں کے سٹائل بنائیں، بال کٹوائیں اور یورپ کی نقالی کریں، ان کی چکا چوند زندگی کو دیکھیں۔ آج مسلمان بیٹی بھی سر سے دوپٹہ اتار کر یورپ کی دلدادہ نظر آتی ہے، اور آج ایک مسلمان بیٹا بھی دین اور شریعت سے دور ہو کر یورپ کی نقالی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گئے۔ آج ہمیں اپنی وہ عظمتیں نہ رہی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انسان آج کی ماڈرن لائف کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کو اپنائے اور ان فیسلٹیز سے آج فائدہ اٹھائے، لیکن ماڈرنٹی کے ساتھ ویسٹرنزم میں نہ جائیں، ماڈرنزم تک رہیں۔ چیزوں سے استفادہ کرنا اور بات ہے، اور مغربیت میں چلے جانا اور مغربی اقدار کو اپنا لینا یہ انسان کی تباہی کی بات ہے۔ سائنسی انکشافات اور ٹیکنالوجی اور ایجادات سے آنکھیں چرانا ممکن نہیں، لیکن کیا مسلمان ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے؟ جس کے آغاز کے اندر مسلمانوں نے تو کتابیں لکھی۔ ایک عرصہ تک ابن سینا کی کتاب یورپ کے درسگاہوں میں پڑھی جاتی رہی، الحاوی کے نام سے، اور اس کے علاوہ علم طب پر قانون کے نام سے کتابیں پڑھی جاتی رہی۔ یہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، کیونکہ کتابوں کا ورثہ چھوڑا ہی مسلمانوں نے تھا۔ اور پھر گرامی قدرات، آج ہمارے زوال کا ایک بہت بڑی وجہ اصلاح اور ترقی کے نام پہ فساد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح پتہ کیا لوگ سمجھے بیٹھے آئے؟ اصلاح و ترقی کے نام پر مرد و زن کا اختلاط، بے پردگی، کلچرل سرگرمیاں، مغربی لائف سٹائل اور ایسے پروگراموں کی آج بھرمار ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہنوں میں گناہوں کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے، اور سوشل میڈیا نے تو آ کر نوجوانوں کی ساری ایکٹیویٹی کے اندر اسلامی عنصر کو نکال کر تباہی ڈال دی۔ ساری ساری رات نوجوان موبائل پر گزارتے ہیں، اور پھر نہ صبح کی نماز ہے، نہ چہرے کا نور ہے۔ مجھے باقاعدہ والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بیٹا عجیب معاملات میں مبتلا ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ کہتے وہ صبح کبھی سو جاتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں ہے، کام پہ کبھی کسی دن چلا گیا کبھی جاتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کی بیسک وجہ، کہتے وجہ تو کوئی سمجھ نہیں پڑا، ساری رات موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ تو میں کہا وجہ یہی ہے، ساری رات جس نے سوشل میڈیا پہ بے حیائی میں گزار دی، تو صبح کہاں وہ جاب پہ جائے گا، کہاں معاشرے کا اچھا فرد بنے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں صحت مند نوجوان، ابھرتا ہوا کیریئر، ابھرتا ہوا ٹیلنٹ، ابھرتا ہوا نوجوانوں کا جذبہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جو اقبال نے کہا ستاروں پہ کمن ڈالتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں
جو راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں اور صبح کو عملی زندگی میں اتر کر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ 16 سالہ محمد بن قاسم ہے، سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا پرچم لہرا کے نظر گیا۔ یہ غیرت مندی اللہ نے یوں عطا فرمائی۔ اور پھر ہمارا تعیشات اور فرقہ پرستی، اس نے ہمیں زوال میں ڈال دیا۔ یورپ کی سازش تھی مسلمانوں کو فرقوں میں لپیٹ دیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کوئی ذات برادری پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسی تیرا راجپوت ہونے اسی رائیوں کی سمجھ رائی کہتے ہیں اسی راجپوتوں کی سمجھنے پہلے تو جٹ ہوندے اسی نائی ہوندے اسی تانوں ویکھنا بھی نہیں تو جٹ ہوندے۔ لاؤ اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سے ایک بار بات کی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے، کہ اس وقت یورپ جس طرح ہمارے خلاف کھڑا ہے تو ہم سب لوگوں کو جو کلمہ گو ہیں مل کے کس طرح ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا الکفر ملت واحدہ، کفر کے خلاف سارے کلمہ گو کو ایک ہونا چاہیے۔ کہتے اگر ایک مکان کے 3 پورشن ہیں، نیچے ایک فرقے والا ہے، دوسرا اور فرقے والا، تیسرا اور فرقے والا، فرمایا اگر نیچے آگ لگ جائے، اوپر والا کہے جی نیچے لگی ہے میں کیوں بچاؤں، اور اس سے وہ اوپر آ گئی، جب اوپر والے پورشن میں لگی اوپر والے کو کہا ہونے کا میں کیوں بچاؤں، کہا ایک ایک کر کے تینوں جل جائیں گے، اور اگر وہ ایک دوسرے کی معاونت کریں گے تو تینوں بچ جائیں گے۔ اس مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج یورپ ہمارے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہالینڈ میں قرآن کو آگ لگائی، انہوں نے کیا کسی فرقے کے قرآن کو آگ لگائی ہے؟ اس مقام پر مسلمانوں کو پھر ایک ہونا ہوگا۔ اور پھر تعیشات، عیش پرستیوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ما اعلی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ بیلنس لائف، لیکن ہم بیلنس سے نکل گئے، شادی بیاہوں پہ بیلنس نہیں رہا، گھروں کے معاملات میں بیلنس نہیں رہا، اپنی زندگی میں بیلنس نہیں رہا۔ تو جب ہم بیلنس لائف سے آگے بڑھے، ہم نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی۔ اگر ان کو سوشل میڈیا ہم نے اجازت دی ہے تو ان کو ایک حد تک اجازت دی جائے، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہماری ذمہ داری ہے۔ گرامی قدرات، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ حل میں رب کے قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس نعمت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کے پاس ہے جب تک کہ وہ خود اس چیز کو نہ بدلے۔ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا، جس کو شاعر نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی بھی اس قوم کو کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ دنیا کے کسی بھی طاقتور ملک کے پاس جا کے ایڑیاں تو اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑنے سے حل ہوگا۔ اس لیے گرامی قدرات، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اللہ رب العزت کے سوا تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام ہم اس جملے سے کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کا اہتمام کریں، دینی تعلیم و تربیت کا۔ اپنے گھر میں ریاض الصالحین رکھیں، ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، اتوار کے دن، چھٹی کے دن آؤ بیٹا اور بیٹی بیٹھ جائیں، آج ہم بیٹھ کر اپنے آقا سے باتیں کرتے ہیں۔ تربیت ہی کی جائے کہ حدیث پڑھنا یوں ہے جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آج ہم باتیں کریں گے، اور پھر ایک حدیث بیٹی پڑھے، ایک بیٹا پڑھے، ٹھیک ہے، ایسے ایک ایک، تو دیکھیں کیسے تربیت بنتی ہے۔ آج کا دور ڈانٹ کا نہیں ہے، مار کا نہیں ہے۔ پہلے دور تھا ایک تھپڑ پڑتا بچہ کہتا ہوں نہیں میں موبائل ویکھنا، ان تھپڑ مارو کہنا ان میں بہت ویکھنا۔
آج کا دور ہے کاؤنسلنگ کا، آج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بیٹے بیٹی کو بٹھائیں، اس کو پیار سے سمجھائیں، ان کو واقعات سنائیں۔ سیدہ کائنات نے کہا پیارے آقا مجھے بھی تو ایک لوڈی دے دیں، گھر کے کام کر لے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں بیٹا میں اس سے پیاری چیز نہ دے دوں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ کتنی پیاری کاؤنسلنگ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ کائنات آئی کہ میری سہیلیاں مجھے کہتی ہیں کہ تمہاری شادی تو غریب گھر میں ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو مولا علی اللہ کا انتخاب ہے، رب کا حکم ہوا ہے تو ہم نے آپ کا نکاح کیا۔ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بیٹے کی کاؤنسلنگ کی جائے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے انہی دروس میں پڑھنے والے کتنے ہی بچے، کیونکہ الحمدللہ مسجد میں تو میں نے 2000 سے سٹارٹ کیا نا یہ درس قرآن، میں نے الحمدللہ 2003 سے شروع کر دیا تھا، تو اس کے لیے جامع تعلیمات اسلامیہ میں بھی اور مختلف مقام پر فجر کے بعد درس، تو اس وقت ہمارے درس میں کچھ لوگ وابستہ رہے، نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ یہ میں اس لیے ان کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ وہ برائیوں سے بچے، صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہتے سر ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو یونیورسٹی کے اندر ہمارا گروپ سٹڈی ہوتی ہے، اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ ہم الحمدللہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں نے بتایا کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ نے اس کے صدقے ہمیں ہر برائی سے روکا ہو، اور آج وہ ماشاءاللہ وہ جس کی میں بات کروں نوجوان امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈگری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو صرف کاؤنسلنگ کی اور تربیت کی ضرورت ہے، نظام خود بنتا ہے۔ ہم یہاں سے شروع کریں، یقین کریں یہ جتنی بھی میں کوشش کر رہا ہوں یہ ایک درد دل ہے، مگر نہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی جا کے روزہ رکھا ہوا ہے، رات میں محفل میں ساری رات جاگتی رہے ہیں، تھکاوٹ ہے کہ ہم بھی جا کے سو جائیں۔ اب پھر ظہر کے بعد مدنی مسجد میں درس ہے، عصر کے بعد صلاح مسجد میں درس ہے، صبح بھی درس، دوپہر بھی درس، شام بھی درس، کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم بھی ایک درد دل لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ کو بجھانے کے لیے جس وقت چونچ سے چند قطرے بھی ایک پرندے نے ڈالے، اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ جناب یوسف کی خریداری میں ایک بڑھیا ایک اٹی اٹھا کے خریدنے جاتی ہے، اس کا نام بھی خریدار یوسف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی شامل ہو جائے کہیں نہ کہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی۔ والد صاحب ایک عمل کرتے تھے ایسا سرکار کی سنت ہے جو اس دور میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بہنوئی تھے انہوں نے پوچھا والد صاحب سے کہ آج اس دور میں تو کوئی یہ عمل ہی نہیں کر رہا، آپ یہ سنت بھی پوری کر رہے ہیں۔ والد صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نام آئے کہ 14ویں صدی میں قاری کریم الدین ایک ایسا فرد تھا جو رسول اللہ کی سنت پہ بھی عمل کر رہا ہے۔ تو اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں، اس کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی درس کے بعد شاید کوئی عمل آپ کی بات پہ کرے نہ کرے، میں کہا ہمارا کام تو صرف اذان دینا ہے، باقی نماز پڑھنا لوگوں کا کام ہے۔ تو اس لیے اس درس سے ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ میرے انڈر تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ میں چونکہ ادارے میں پڑھاتا ہوں، ڈفرینٹ اداروں میں، میں اپنے بچوں کی الحمدللہ تربیت کر رہا ہوں بڑی زبردست، اور ان کے والدین کی طرف سے میسیجز آتے ہیں ہمارے بچے جی نمازی بن گئے ہیں، پڑھ کالج میں رہے ہیں، لیکن ہم وہاں بھی ان کو اللہ اس کے رسول کی محبت کا درس دے رہے ہیں۔ یہی کام ہے، اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں، اور اسی والے سے یہاں بھی یقین کریں میرے پاس جس وقت ہماری پہلی کلاس سٹارٹ ہوئی نا، میں نے اورینٹیشن دی تو کئی کرسچن بچے تھے۔ تو کرسچن جو ہوتے ہیں وہ ایتھکس پڑھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے انہوں نے مجھے آ کے کہا سر آپ نے جو بات کی نا اسلام کی، ہمارا دل کرتا ہے ہم نے اسلامیات ہی پڑھ رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ ایک کرسچن ہے وہ سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہی ہے مجھ سے، کرسچن پڑھ رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کے بھاگ گئے ہیں سارے، وہ عیسائی ہو گئے ہم سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ قرآن میں نے کہا بیٹا آپ نام بھی لکھ کے لائیں، کرسچن ہے، کہتے نہیں، وہ لکھ کے لائے ما کان محمد نبا احد من رجالکم،
میں نے چیک کیا، دل باغ باغ ہو گیا خدا کی قسم کہ غیر مسلم ہو کر بھی اسلام یاد، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہم سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایسے مسلمان ہیں نماز پڑھ کے سارے باغ ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کا دیا جلاتی رہیں گے۔ دعا ہے پروردگار ہم جس حسن نیت سے لے کر یہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ آخر میں شرعی مسئلہ اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرامی حضرات، زکوٰۃ کا آج ہم ایک مسئلہ ذکر کریں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں طوطے بیچتا ہوں، میرے پاس 10 لاکھ کے طوطے ہیں، میں اس پر زکوٰۃ دوں گا کہ نہیں؟ اب مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو چیز بھی بیچنے کے لیے ہوگی وہ ہو جائے گی مال تجارت، وہ پلاٹ ہو، وہ دکان ہو، وہ گاڑی ہو، وہ طوطے ہوں، کچھ بھی ہو بیچنے کے لیے ہوگا تو وہ کیا ہے جی؟ مال تجارت۔ اب وہ 10 لاکھ کے طوطے ہیں تو وہ زکوٰۃ دے گا، 10 لاکھ کو تقسیم 40 کرے گا، جتنی زکوٰۃ بنے گی تقسیم 40 سے اس کا 40واں حصہ 2.5% ہوتا ہے، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لہذا جو بھی مال تجارت، اب میں نے طوطے کی مثال دی چونکہ یہ فرسٹ ٹائم مجھ سے کسی نے ایسا مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اب اس سے پتہ چلا جو چیز بھی بیچنے کے لیے ہے اور مارکیٹ ویلیو میں جو اس کی قیمت بنتی ہے آپ اس کے مطابق اس کو بیچیں گے تو اسی کا پروفٹ اور اسی کے مطابق